علم کے ذرائع ہیں کہ مختلف سورس ہیں بندہ جس سے علم سیکھتا ہے. ایک علم کا ذریعہ ہے کتاب پڑھنا. آدمی کتابوں میں لوگوں کے تجربات، حالات، واقعات پڑھتا ہے. دوسرا ہے کہ ان تجربات سے آدمی خود گزرتا ہے. اب تجربات سے گزرنے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کتابوں کے پڑھے ہوئے سے زیادہ ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ ہے کہ وہ لوگوں کے احوال کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس سے کچھ سیکھتا ہے. اس میں اچھوں کی اچھائی دیکھتا ہے، بروں کی برائی دیکھتا ہے. لوگوں کے اچھے حالات بھی دیکھتا ہے، لوگوں کے برے حالات بھی دیکھتا ہے. کسی کی اچھی حالت کیوں ہے اس کے اسباب بھی اس کے سامنے آتے ہیں، اور کسی کی بری حالت کیوں ہوتی ہے اس کے اسباب بھی اس کے سامنے آتے ہیں. تو اب اگر وہ ان میں سے ہر چیز سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے پھر اتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ جو اس کی پوری زندگی میں اسے کام دے گا. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے سفر میں دنیا بھر کے لوگ ہوتے ہیں. ہم اگر جیسے یہاں سے دبئی جاتے ہیں، دبئی سے اگر آگے کسی ملک میں جاتے ہیں، یو کے چلے جاتے ہیں، ہمارے جہاز کے اندر جو ہے جرمنی کا بندہ بھی ہوگا، یو کے کا بھی ہوگا، دبئی کا بھی ہوگا، کسی اور ملک کا بھی ہوگا. اتنے سارے ملکوں کے لوگ ہیں. ہم ان سب کے کلچر دیکھتے ہیں، ہم ان کی عادات دیکھتے ہیں، ہم ان کے مزاج دیکھتے ہیں. اچھا اگر ہمارے ساتھ جو بیٹھنے والا ہے اگر وہ کوئی صاحب علم ہے، صاحب تجربہ ہے، تو اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. اب اگر ہم اسے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو زبردست بات ہے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ہم نیپال سے آ رہے تھے دبئی، اور دبئی سے جانا تھا مدینہ منورہ. میں اور میرے ساتھ عبدالحبیب بھائی. اب ہم جب نیپال سے چلے نا تو ہماری سیٹ پہ ایک تیسرا بندہ بیٹھا ہوا تھا. 3 کی سیٹ تھی تو تیسرا بندہ وہ تھا. تو عبدالحبیب بھائی نے اسے ایسے ہی پوچھ لیا کہ آپ کیا کرتے ہیں. اس نے بتایا کہ وہ جو بڑی بڑی کمپنیوں کے کرائسس کو مینج کرتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرتے ہیں نا، یہ والی چیز. تو اس نے بتایا کہ بیسیکلی میں کسی فرم میں کسی اچھے عہدے پر ہوں، اور میں نے ساؤتھ افریقہ میں کسی بہت بڑی کمپنی کو جو بہت بڑی تھی لیکن آہستہ آہستہ وہ بہت ڈیمیج ہو کے اور بہت نقصان میں چلی گئی. تو میری کمپنی سے ان لوگوں نے رابطہ کیا ہوا، اس کے مالکان نے، کہ آپ ہماری کمپنی کو آ کے دیکھیں کہ اس میں کیا ایشوز ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہم یعنی کہ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. تو میری کمپنی نے مجھے بھیجا. تو میں 3-4 سال سے وہاں پر کام کر رہا تھا، اور کرتے کرتے میں نے اس کو دوبارہ سٹینڈ بھی کیا، بلکہ پہلے سے زیادہ اس کو یعنی پروگرس میں لے آیا. تو اس کے اوپر مجھے جو ہے نا وہ میری کمپنی کا یعنی کہ بیسٹ ایوارڈ دیا گیا اس کرائسس مینجمنٹ کے حوالے سے. تو میں اس کی وصولی کے لیے جا رہا ہوں. اچھا اب اس نے جب یہ باتیں کہی تو ہمارے لیے تو بڑی ایک اٹریکٹیو باتیں تھی. ہمارا تعلق ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ہے، تعلق اپنا اسی چیز کے ساتھ ہے. اب عبدالحبیب بھائی اس سے شروع ہو گئے پوچھنا کہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر میری ایک کمپنی ہے اور اس کے اندر 100 بندہ ہے، ہم نے ان کو جن توقعات پہ رکھا تھا وہ اس پہ پورے نہیں اتر رہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے پورا آؤٹ پٹ ملے، تو ہم کیا کریں. تو عبدالحبیب بھائی سوال کرتے رہے، وہ جواب دیتا رہا. تو ایک ایسی زبردست لرننگ ہوئی کہ شاید ہم نے کتابوں کے اندر بھی اتنا نہیں پڑھا تھا، اور کتابوں کے علاوہ بھی ہمیں ہمارا مشاہدہ یا ہمارا تجربہ اتنا نہیں تھا. وہ پریکٹیکل بندہ اس نے ہمیں اتنے اچھے آئیڈیاز دیے اور اتنے اچھے طریقے بتائے. تو اب یہ کیا ہے کہ یہ ہم نے ایک باقاعدہ کوئی ہمیں سفر کے دوران ایک ایسا صاحب مل گیا کہ جس سے ہم نے مفت کے اندر ہی ساری چیزیں سیکھی. تو یوں کچھ مشاہدے سے، کچھ تجربے سے، کچھ گفتگو سے، یوں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل جاتی.